अजीज तलबा, आज हम छठी जमात की उर्दू किताब का 14वां सबक पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऊटी की सैर। रियासत तमिलनाडु में ऊटी एक सेहत अफजा मकाम है। नीलगिरी पहाड़ पर बसा हुआ ये शहर सयाहों की जन्नत कहलाता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से ऊटी 300 किलोमीटर दूर है। बेंगलुरु से हम पहले मैसूर पहुंचे। यहाँ चिड़ियाघर और राजा का महल देखने के लायक हैं। रास्ते ही में हमने टीपू सुल्तान शहीद के शहर श्रीरंगापट्टन को देखा। वहां अब किले की वीरानी के सिवा कुछ भी नहीं है। हाँ, टीपू सुल्तान की मस्जिद और उनका बनाया हुआ मंदिर आज भी माजी की कौमी यकजहती और सुल्तान की रवादारी का ऐलान कर रहे हैं। हमने उनके मकबरे की भी ज़ियारत की, जहां टीपू सुल्तान के साथ उनकी वालिदा और वालिद हैदर अली की कब्रें हैं। दुनिया का मशहूर वृंदावन गार्डन यहाँ से करीब है, जहां मौसीकी पर रक्स करने वाले पानी के फव्वारों को देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। अब अगले पड़ाव पर ऊटी पहुंचने के लिए हमारी टैक्सी तैयार थी। रास्ते के दोनों तरफ दूर दूर तक फैले हुए जंगलों से गाड़ी गुजर रही थी। अल्लाह तेरी कुदरत, जिधर देखो
زمین سبز لباس زیب تن کیے ہوئے سحر انگیز سما پیش کر رہی تھی۔ ابھی ہم 20 کلومیٹر کا بھی راستہ طے نہ کر پائے تھے کہ جنگلوں میں گھرا ہوا بنڈی پور آ گیا۔ یہ جنگلی جانوروں کا مامن ہے۔ یہاں ہر طرف خرگوش پھدکتے اور ہرن چوکڑیاں بھرتے نظر آتے ہیں۔ پرندے بھی یہاں کئی اقسام کے پائے جاتے ہیں۔ دیکھنے والا سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ 2 آنکھوں سے آخر کیا کیا دیکھوں۔ پہاڑ پر پہنچتے ہوئے ٹیکسی کی رفتار کم ہوئی تو ہم نے سامنے کے شیشے سے باہر دیکھا۔ راستہ لہراتے بل کھاتے سانپ کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ یہ پر پیچ راستہ نیل گری پہاڑ کی انتہائی چوٹی پر بسے اوٹی پہنچنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس راستے پر دوسری جانب سے آنے والی سواری کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے گویا وہ ہماری ٹیکسی سے آگے نکل کر اوٹی جا رہی ہو۔ چکردار راستہ ہمارے دل میں خوف پیدا کر رہا تھا، مگر باہر کے دلکش نظارے اس خوف کو زائل بھی کر رہے تھے۔ اوٹی سے قریب قریب ایک جگہ ہموار راستہ آیا تو ایک پل کے پاس ڈرائیور نے ناشتے کے لیے گاڑی روک دی۔ اس پل کے نیچے سے بہنے والی ندی پہاڑی چٹانوں سے پھسلتی ہوئی آبشار بن کر آہستہ آہستہ نیچے گرتی نظر آتی ہے۔ اس آبشار کے پانی میں گھن گرج اور شور نہیں تھا، مگر چٹانوں سے پانی کا پھسلنا آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ دن کے 2:30-3 بجے ہم اوٹی پہنچ گئے۔ ایک ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لیا اور کھانے سے فارغ ہو کر لیٹ گئے۔ خنک ہوا سے آنکھ جو لگی تو بے خبر سو گئے۔ جب آنکھ کھلی سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ جلدی جلدی تیار ہو کر ڈوبتے سورج کا منظر دیکھنے کے لیے ہم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے۔ سورج زمین کی گود میں چھپا جا رہا تھا۔ واپس لوٹتے تو شام کا دھندلکا رات کے اندھیرے میں گم ہو رہا تھا، مگر اوٹی کی سڑکیں اور چوراہے روشنی میں نہا رہے تھے۔ ٹھنڈے موسم کی وجہ سے ہم نے رات کا کھانا کمرے میں ہی منگوا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد دیر رات تک ہم گپ شپ کرتے رہے۔ صبح آنکھ کھلی تو ہوٹل میں بڑی گہما گہمی کا عالم تھا۔ ہر شخص جلد سے جلد ہوٹل سے نکل کر سن رائز پوائنٹ پر پہنچنا چاہتا تھا۔ لوگوں کے ساتھ ہم بھی نکل پڑے۔ بچوں کا اشتیاق کچھ زیادہ ہی تھا۔ سردی میں ٹھٹرتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ طلوع ہوتے ہوئے سورج کا منظر دیکھنے کے لیے آ گئے۔ شفق کی لالی دھیرے دھیرے زرد ہونے لگی اور زمین کی اوٹ سے نکلتے ہوئے سورج نے اپنا چہرہ دکھایا۔ پرندوں کی چہکار اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی سرسراہٹ میں یہ منظر دل کو موہ لینے والا تھا۔ سورج نکلنے کا نظارہ کرنے کے بعد ہم اوٹی کا مشہور گورنمنٹ بوٹینیکل گارڈن دیکھنے کے لیے چل پڑے۔ باغ کے صدر دروازے ہی سے خوشنما سبزہ زار نظر آیا، جہاں روش روش پر پھولوں کی رنگینیاں بکھیرتی قطاریں فضا کو معطر کر رہی تھیں۔ ہر طرف پھول ہی پھول نظر آ رہے تھے۔ نہ جانے کیسے کیسے رنگوں کا حسن ان پھولوں میں بکھرا ہوا تھا۔
یہاں سبزہ زار پر چلنے پھرنے کی ممانعت ہے، مگر موقع پاتے ہی ہمارے بچے کہیں کہیں ہریالی پر دوڑ لگا ہی لیتے تھے۔ اس گلشن کی سیر کے بعد ہم ٹیکسی کے ذریعے ڈوڈا بٹا پہنچے۔ یہ نیل گری پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ یہاں سے اوٹی اور اطراف کی بستیوں کے اونچے اونچے مکانات بچوں کے کھلونے کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔ پہاڑ کی بلندی اور کھائی کی گہرائی کے خوف کو ہم نے وہاں کی مزیدار چائے پی کر دور کیا۔ ہری ہری پتیوں سے بنائی ہوئی یہ چائے ڈوڈا بٹا کا مشہور مشروب ہے۔ چوٹی سے اترتے وقت ایک جگہ ٹیکسی روک کر کچھ لوگوں نے اسی چائے سے ہماری ضیافت کی۔ سیاحوں کو مفت چائے پلا کر یہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے اب جھیل کی سیر کے لیے بے چین دکھائی دے رہے تھے، اس لیے ٹیکسی کا رخ ہمیں جھیل کی طرف کرنا پڑا۔ پہاڑ کی بلندی پر یہ جھیل انسانی کاریگری کا عجیب نمونہ ہے۔ پہاڑ کی بلندی پر یہ جھیل انسانی کاریگری کا عجیب نمونہ ہے۔ جھیل کی سیر کرنے کے لیے اسٹیمر، بادبانی کشتیاں اور چپو سے چلنے والی کشتیاں وہاں بآسانی دستیاب ہیں۔ ہم نے ایک کشتی کرائے پر لی اور مزے لے کر جھیل کی سیر کرتے رہے۔ کشتی ہی میں بچوں نے پہاڑی ریل گاڑی میں بیٹھنے کا منصوبہ بنا لیا۔ جھیل کی سیر کے بعد ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے اور ٹکٹ خرید کر ریل گاڑی میں بیٹھ گئے۔ یہ ریل گاڑی دیگر ریل گاڑیوں سے مختلف ہے اور نہایت دھیمی رفتار سے پہاڑی کے نشیب و فراز سے اترتی چڑھتی ہے۔ عام طور پر ریل گاڑی 2 پٹریوں پر چلتی ہے، مگر اس گاڑی کی 3 پٹریاں ہیں۔ 2 پٹریوں کے بیچ کی پٹری دندانے دار ہے اور ہر ڈبے کے نیچے اس پر چلنے والا پہیا بھی دندانے دار لگایا گیا ہے۔ جب یہ ڈھلان میں اترتی ہے یا بلندی پر چڑھتی ہے تو پہیا بیچ کی پٹری کو خانچوں میں پھنس کر گاڑی کو پھسلنے سے روکتا ہے۔ یہ گاڑی جب پہاڑیوں میں چکر کاٹتی ہے تو پہاڑی کے دامن میں پھیلے ہوئے قدرتی مناظر بڑے حسین اور خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ ڈبے میں بیٹھے بیٹھے ہمیں نیل گری پہاڑ میں آباد ڈوڈا قوم کی جھوپڑیاں نظر آئیں۔ ہندوستان کی قدیم ترین دراوڑ قوم
द्राविड़ कौम में इन लोगों का शुमार होता है। साइंस की तरक्की के ज़माने में भी उन्होंने अपनी कबायली तर्ज मुआशरत को नहीं छोड़ा। काश्तकारी और गल्लाबानी के पेशे में मस्त ये लोग दुनिया की रंगीनियों से बेपरवाह हैं। ऊटी की सैर तकरीबन खत्म हुई तो हम वापसी के सफर की तैयारी करने के लिए होटल लौट आए। सयाहों की तरह हमने भी यहाँ की दुमदार सेब और ऊटी के मशहूर नीलगिरी के तेल की चंद शीशियां खरीद लीं। 1:30 बजे वापसी का सफर शुरू हुआ। रास्ते में भारत का मशहूर फिल्मी सनती मरकज था। फिल्मों में दिखाए जाने वाले अनगिनत मनाजिर यहाँ के मैदानों, जंगलों और पहाड़ों में फैले हुए हैं। रात 11 बजे बेंगलुरु से हमारी ट्रेन थी, इसलिए बेंगलुरु पहुंचकर हमने स्टेशन के करीब के बाजार से बच्चों के लिए खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी और रेलवे स्टेशन पर आ गए। ट्रेन में अपना सामान सीटों के नीचे रखकर हम इत्मीनान से बैठ गए और गाड़ी छूटने का इंतज़ार करने लगे।